یہ ظہور امام کی یقینی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اتنی یقینی نشانی ہے کہ نہج البلاغہ کے بعض خطبات میں بھی اس نشانی کا تذکرہ کیا گیا ہے. اور ظہور امام سے پہلے والے رمضانوں میں، ایک رمضان نہیں کئی رمضانوں میں، عجیب عجیب ناگہانی اور اچانک والے واقعات کا پیش آنا، یہ بھی نہ صرف یہ کہ ظہور کی ایک یقینی نشانی ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ہمیں ذہنی طور پہ تیار اور آمادہ کیا گیا کہ شاید انہی ناگہانی واقعات اور حادثات کی بنا پر ظہور کی تاریخ عاشورے کے بدلے ماہ مبارک رمضان کا آخری ہفتہ بن سکتی ہے. کیونکہ آج کل امام کا ذکر بہت ہونے لگا ہے، اس لیے یہ ساری باتیں آپ نے مختلف علماء سے سنی ہوں گی. پھر بھی میرے موضوع میں آخری 2-3 دنوں میں اس کا مزید تذکرہ ہوگا. آج تو مجھے گزشتہ کل آنے والی کسی تقریر اور اس وقت کی ایک مجبوری کی وجہ سے موسم کے حوالے سے ایک مختلف بات کرنا پڑ رہی ہے. اور وہ یہ بات کہ جب میری جوانی تھی، اب تو خیر میں بڑھاپے کی منزلوں میں داخل ہوئے بھی کافی عرصہ ہو چکا ہے، جب میں پہلی مرتبہ فیصل آباد آیا تھا، بالکل سمجھیے کہ چڑھتی جوانی، اس وقت بھی فیصل آباد کا موسم میرے موافق نہیں ہوتا تھا. اور ساری دنیا میں یہ واحد علاقہ تھا جہاں دن میں 2 مجلسوں کے بعد بھی آواز ساتھ دینے سے انکار کرتی تھی، گلا بیٹھ جاتا تھا. یہ سن 86 کی بات کر رہا ہوں، جب میں پہلی مرتبہ فیصل آباد کے شہر میں آپ کا مہمان بن کے آیا تھا. آج تو 19 سال ہو چکے ہیں. ساری دنیا میں ہر قسم کے علاقے میں جانے کا موقع ملا، اور 2-3 مجلسیں تو ہم لوگوں کے لیے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی. پتہ نہیں کیا بات ہے. اور یہ بھی ایک وجہ ہے، بعض لوگوں نے دریافت کیا تھا کہ اب آپ کا فیصل آباد آنا بہت کم ہو گیا. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ جیسا میرا دل چاہتا اس انداز سے میں خدمت دین نہیں کر پاتا ہوں فیصل آباد میں. جیسے کل کچھ لوگوں نے کہا تقریر بڑی اچھی لگ رہی تھی لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی تھی تو کوئی مزہ نہیں آیا. تو ایسی زحمت کا فائدہ کیا کہ پڑھنے والا بھی اپنے آپ پر اپنی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالے. آنے والا مجمع بیچارہ بھی ماہ رمضان کی اتنی مصروفیات و تھکن میں وقت نکال کے آئے اور صحیح معنوں میں پیغام کو سمجھ ہی نہ پائے. چنانچہ میری گزارش یہ ہے کہ آپ خاص طور پر میری ایک مدد یہ کیجیے گا کہ ہمارے برادر محترم حاجی گلزار صاحب کو ایسا قائل کیجیے گا کہ پھر مجھے زیادہ زحمت نہ کرنا پڑے انہیں منع کرنے میں. یہی آواز ایک مسئلہ ہے کہ میں پوری دعا افتتاح نہیں پڑھ پا رہا ہوں، کیونکہ دعا افتتاح پڑھنے کے لیے حجت الاسلام سید مہدی کاظمی صاحب قبلہ تشریف لا رہے تھے، لیکن اس وقت کے جو حالات ہیں وہ اپنی جگہ سے چل چکے ہیں، لیکن یہاں پہنچنے میں بہت دیر لگے. تو میں دعا افتتاح کا ایک اقتباس یا ایک مختصر ٹکڑا پڑھ کر، عام طور پہ جس وقت ہمارا درس شروع ہوتا چونکہ وہ وقت قریب آ گیا، اس لیے ایک مختصر سا اقتباس پڑھ کر کہ اگر من لم یدرک الکل لم یدرک الکل، جو اگر کسی چیز کو پورا نہ پا سکے تو جتنا پا سکتا ہے اتنا پا لے. اپنے درس پہ آ رہا ہوں. درود.
بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنعمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وعقل یا غفور و حسرتی. اے خدا میں اس دعا کا افتتاح تیری تعریف اور حمد سے کر رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ رحمت نازل کرنے کی جگہ پر تجھ سے زیادہ مہربان کوئی نہیں، لیکن جہاں سزا دینے، انتقام لینے اور بدلہ لینے کا موقع ہوتا تو وہاں تجھ سے زیادہ گرفت کرنے، پکڑنے اور سزا دینے والا کوئی نہیں. اے خدا چونکہ تو نے خود ہی اجازت دی کہ تجھ سے دعا مانگی جائے اور سوال کیا جائے، اس لیے اے سمیع اور سننے والے پہلے تو میری اس تعریف کو سن لے، اور اس کے بعد اے رحم کرنے والے میری اس پکار کا جواب دے دے، اور اے معاف کرنے والے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے. اس کے بعد یہاں سے پروردگار کی مسلسل حمد اور تعریف ہوئی ہے، اور پروردگار کی تعریف جہاں پہ اختتام پہ پہنچی وہاں پہ ائمہ طاہرین کا تذکرہ ہوا، جنہیں خدا نے اس دنیا میں اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا. چنانچہ خدا کی تعریف کا اختتام اللہ کی بے نیازی کے بیان کرنے پہ ہوا. الحمدللہ الذی یخلق ولم یخلق، ساری تعریفیں اس کے لیے جو پیدا کرتا ہے اور اسے کسی نے پیدا نہیں کیا. وَيَرْزُقُ وَلَا يُرْزَقُ، وہ رزق دیتا لیکن اس کو کسی سے رزق حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. وَيُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، جو ہر ایک کو کھانا کھلاتا لیکن جو خود کسی کھانے کا محتاج نہیں. وَيُمِيتُ الْأَحْيَاءَ وَيُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ زندوں کو موت اور مردوں کو زندگی دیتا لیکن خود ایسا زندہ جسے کبھی موت نہیں آ سکتی. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وامینک وصفیک وحبیبک وخیرتک من خلقک وحافظ سرک ومبلغ رسالاتک، افضل واحسن واجمل واکمل وازکى وانمى واطيب واطهر واسنى واکثر، یہ ساری درود کی صفتیں تھیں. ما صلیت وبارکت وترحمت وتحننت وسلمت على احد من عبادك وانبیائک ورسلک، اللہم وصل على علی امیر المومنین ووصی رسول رب العالمین عبدک وولیک وآخی رسولک وحجتک على خلقک وآیتک الکبرى والنبأ العظیم، وصل على الصدیقة الطاہرة فاطمة سیدة نساء العالمین، وصل على صفتاء الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي الشباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. ایک ایک کر کے تمام ائمہ طاہرین پہ درود بھیجا گیا، لیکن آخر اللہم وصل علی ولی امرک القائم المعمل والعدل المنتظر واجعلہ الداعی الی کتابک والقائم بدینک. اے خدا، اور اپنے اس آخری نمائندے پر جو تیرے دین کے لیے قیام کرنے والے اور تحریک چلانے والے ہیں، جو سر سے پیر تک عدل مکمل، جن کا انتظار ہو رہا، جو تیری کتاب کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے اور تیرے دین کو قائم کریں گے، اے خدا ان پہ ہمارا درود و سلام ہو. اللہم اظہر
به دینک وسنت نبیک حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافت احد من خلقک. اے خدا ان کے ذریعے، اب یاد رکھیے کہ دعائے افتتاح میں جہاں جہاں لفظ بے ہی آ رہا، بے ہی بے ہی بے ہی، اس کا مطلب یہ ہوتا ان کے ذریعے، ان کے ذریعے. اظہر بے ہی، اے خدا ان کے ذریعے ظاہر کر دے اپنے دین کو اور اپنے نبی کی سنت اس طرح ظاہر کر دے یہاں تک کہ مخلوقات کے ڈر سے حق کی بات کو چھپانے کی ضرورت پیش نہ آئے. آج بھی دنیا کی کتنی ایسی طاقتیں جن کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بعض پیغام حق چھپانا پڑتے ہیں. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمہ تعز بہا الاسلام واہلہ وتذل بہا النفاق واہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک. اے خدا ہم تیری جانب رغبت کر رہے ہیں، تجھ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں اس حکومت اسلامی کے لیے جو اسلام اور مسلمانوں کو عزت دے گی، نفاق اور منافقین کو ذلیل کرے گی. اے خدا ہمیں اس میں، اس حکومت میں ان لوگوں میں قرار دے جو ساری دنیا کی رہنمائی کریں گے تیری اطاعت کی طرف. وَتَرْزُقُنَا بِهَا کرامت الدنیا والآخرہ بِهَا. اور اے خدا ان امام زمانہ اور ان کی حکومت کے ذریعے ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں عطا فرما. اللہم ما عرفتنا من الحق فحملنا. اے خدا جتنی حق کی معرفت تو نے ہم کو دی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وما قصرنا عنہ فبلغنا. اور اے خدا ابھی ہماری معرفت میں جو کمی ہے خدا بندہ اس کمی کو دور کر دے. اللہم المم بے ہی شافنا، بے ہی بے ہی بے ہی جہاں جہاں آئے گا جس کا مطلب ہے ان امام کے ذریعے سے. اے خدا ان کے ذریعے ہماری پریشانی دور فرما. وشعب بے ہی صدعنا. ان کے ذریعے ہمارے میں جو کمی رہ گئی اس کو پورا کر دے. وکسر بے ہی قلتنا. ان کے ذریعے ہماری قلت کو کثرت میں بدل دے. وعازز بے ہی ذلتنا. ان کے ذریعے ہماری ذلت کو عزت میں بدل دے. ورتق بے ہی فتقنا. ان کے ذریعے ہمارے اختلافات کو اتحاد اور اتفاق میں بدل دے. وغزے بے ہی مغرمنا. ان کے ذریعے ہمارے قرضوں کو ادا فرما. ویسر بے ہی اسرنا. ان کے ذریعے ہماری مشکلات کو آسان فرما. وفکا بے ہی اسرنا. ان کے ذریعے ہمارے قیدیوں کی رہائی کا انتظام فرما. وانجے بے ہی طلبتنا. ان کے ذریعے ہماری حاجتیں اور سوالات کو پورا فرما. وشفا بے ہی صدورنا. ان کے ذریعے ہمارے سینوں کو شفا دے دے. وذہب بے ہی غیظ قلوبنا. ان کے ذریعے ہمارے دلوں کے غصے کو دور کر دے. وانصرنا بے ہی علی عدوک وعدونا. ان کے ذریعے ہمیں اپنے اور ہمارے دشمنوں پر کامیابی عطا فرما. اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتک علیہ وآلہ وغیبت ولینا وکثرت عدونا وقلت العدد بنا وشدت الفتن بنا وتظاہر الزمان علینا. اے خدا ہم تو سے شکوہ کرتے ہیں ہمارا نبی غائب، ہمارا نبی دنیا سے چلا گیا، ہمارا ولی اور ان کا جانشین غائب ہے، ہماری تعداد کم ہے، ہمارے دشمنوں کی تعداد زیادہ، ساری مصیبتیں اور پریشانیاں ہم پر آ رہی، سارا زمانہ ہمارے خلاف ہو گیا. بس اِنَّ عَلَى ذَلِكَ بِفَتْحٍ مِنْكَ تُعَجِّلُ وَبِذُرٍّ تَكْشِفُ وَنَصْرٍ تُعِزُّ وَسُلْطَانِ حَقٍّ تُظْهِرُ. تو اے خدا اب ان امام کے ذریعے ہماری مدد فرما، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہمیں بھرپور مدد عطا فرما، ہمارے برحق حاکم کو ظاہر کر دے، ہم پر اپنی رحمت کو تمام کر دے، ہمیں عافیت کا لباس پہنا. وَرَحْمَةٍ مِنْكَ تُجَلِّلْنَاهَا وَعَافِيَةٍ مِنْكَ تُلْبِسْنَاهَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. رائے سے تو سلامتی علماء
وجہ سے آج بظاہر ضرورت تو محسوس نہیں ہو رہی، لیکن چونکہ درس ذرا سی تاخیر سے شروع ہو رہا، اس لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنا بیان بڑی تیزی سے کرنا پڑے اور درمیان میں موقع نہ رہے تو ابتدائی میں گزارش کر لی جائے کہ جتنا آپ حضرات آگے آ سکتے ہو آگے تشریف لے آئے. پیچھے والے بھی آگے آ جائیں. آگے جان آپ تو آگے ہیں. محمد و آل محمد بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل برائے حصول فیوض و برکات ماہ رمضان بلند تر صلوات. نعرہ حیدری. برائے صحت و سلام کی علماء حق بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین ورحمت للعالمین وآلہ وعطرتہ الطیبین الطاہرین سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر اللہم عجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَعِدْ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. صلوات. دعائے افتتاح سے پہلے میں نے فیصل آباد کے موسم کے حوالے سے اپنی ذاتی ایک پریشانی بتائی تھی اور آپ حضرات سے التماس کی تھی کہ برادر محترم بانی درس حاجی گلزار صاحب سے بعد میں آپ ضرور میری درخواست کو اپنے الفاظ میں بنا کے پیش کر دیجیے گا. ایک بات اس سلسلے میں اور عرض کر دوں کہ کل کا درس اور آج کا درس یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جب میں صبح کو روزے کے عالم خواتین کو درس دیتا ہوں وہاں نسبتاً میری آواز اور میری زبان میرا زیادہ ساتھ دیتی، اور جب رات کے وقت روزہ کھولنے کے بعد پانی وانی پینے کے بعد آپ کے درمیان آتا ہوں تو نہ میری آواز ساتھ دیتی ہے نہ میری زبان. پتہ نہیں کیوں آپ کے سامنے بولتی بند ہو جاتی ہے، اور پتہ نہیں کیوں خواتین کے درس میں زبان بہت کم چلتی ہے. شاید یہ عورتوں کی زبان کی کوئی برکت یا اثرات ہو. بہرحال آج امید یہ ہے کہ اپنا پیغام اس لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بھی بہرحال آپ تک کل سے بہتر انداز سے انشاءاللہ پہنچا دوں گا. لیکن اس سے پہلے کہ جو پیغام کل رات کے درس کے آخر میں آنا شروع ہوا تھا کہ آخر کس نے اسلام حقیقی کو ہم سے چھین کر ایک 2 نمبر کا اسلام، ایک یزیدی اسلام ہمارے حوالے کیا، اور جس نے یہ کیا سو کیا. ہم کیوں غافل ہو گئے کہ سونے کو ہاتھ سے جانے دیا اور پیتل جس پہ سونے کا خالی پانی چڑھا دیا اس کو اتنی اہمیت اور قدر و قیمت دے رہے ہیں. اس پہ ابھی ہم کو غور کرنا. لیکن اس سے پہلے کہ میں براہ راست کل کے درس سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، ضمن ایک سوال کا جواب. اگرچہ جو میرا عنوان چل رہا ایک ایک کر کے جو تقاریر ایک ترتیب سے آ رہی اس میں آخری تقاریر میں آخری پتہ نہیں 1 شاید 2 زیادہ سے زیادہ 3 یہ والا عنوان تفصیل کے ساتھ آئے گا. لیکن
چونکہ کسی نے سوال کی شکل میں مجھ سے یہ پوچھ لیا اور بات ٹیلی ویژن سے ابھی ابھی سنی گئی، ذہن میں تازہ، اس لیے تھوڑا سا اس کا جواب دے دوں۔ عام طور پر ایسے سوالات جو میرے موضوع سے بالکل کوئی تعلق ہی نہ رکھتے ہیں اور وہ واجبات کے اہم ترین مسئلے بھی نہ ہوں، میں انہیں نظر انداز کر دیتا ہوں۔ میں ایک طالب علم ٹوٹی پھوٹی کچھ باتیں یاد کر کے آیا، اب ادھر ادھر کی کسی نے کوئی بات پوچھ لی تو نہ اس کا جواب دے پاؤں گا اور نہ اپنے اصل موضوع پہ باقی رہ پاؤں گا۔ بہت سارے علماء کرام کا طریقہ ہے کہ آؤ پوچھو جو پوچھنا، ہم اپنے درس میں اس کا جواب دیں۔ وہ عالم ہے، میں طالب علم، اس لیے ہر سوال کا جواب میں لے کے اپنی مجلس کا یا درس کا عنوان نہیں بنا سکتا۔ چنانچہ کل بھی ایک سوال آیا تھا شہادت ثالثہ کے بارے میں، اس میں تو خیر فی الحال میں نے اس لیے بھی اس کو چھوڑ دیا کہ غالباً پچھلے 4 سال سے ہمارے یہاں کے ممبروں پر اور محراب سے اور مراجع کرام سے سب سے زیادہ جس مسئلے پہ گفتگو کی جا رہی ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، وہ یہی موضوع۔ جب اتنا زیادہ اس پہ ڈسکشن ہو چکا تو ماہ مبارک کی یہ گھڑیاں جن میں ہمارے پاس خود ماہ مبارک کے اہم ترین موضوعات کا وقت نہیں بچ رہا، تو ایسے سوال کا جواب فی الحال میں نہیں دے رہا ہوں۔ لیکن یہی والا سوال نہیں بلکہ اس حوالے سے کہ بیٹھے بٹھائے ہماری قوم پہ کیا ایسی مصیبت آ گئی کہ جو مسئلہ 1200 سال سے تھا ہی نہیں ایک دم پیدا ہو گیا، یہی سوال اس حوالے سے ہمارے ایک درس کا عنوان بنے گا۔ جو کل رات کی آخری بات تھی نا کہ ہے کوئی معشوق اس پردہ زنگاری میں، ہے کوئی ڈوریاں ہلانے والا، پتلیوں کو حرکت دینے والا، پردے کے پیچھے بیٹھ کر ہماری قوم میں انتشار پیدا کرنے والا، اس حوالے سے انڈائریکٹ سے ہی اس کا تذکرہ بعد میں آئے گا۔ فی الحال 2 دن پہلے یا شاید 3 دن سوال پوچھا جا رہا ہے اس مجمع سے، جیو ٹیلی ویژن پر عالم آن لائن میں ظہور امام کی نشانیوں ایک سوال کے جواب میں یہ کہا گیا، اچھا کہ ٹیلی ویژن پہ کہا گیا تو سب نے سنا کہ شاہ عبداللہ کی تخت نشینی ظہور امام کی نشانیوں میں یہ بھی ایک نشانی ہے۔ اب نہ تو میں نے یہ پروگرام سنا نہ کہیں اور سے اس کی تفصیل پتہ چلی، سوال کرنے والے کے سوال سے یہ لگا کہ خالی بس اتنا سے ایک جملہ کہہ دیا گیا، تو سوال یہ کیا گیا کہ کیا یہ ہے اور اگر ہے تو کس طرح سے۔ ایک بات جو میں گزشتہ 15 سال سے تو کہنا شروع کر چکا ہوں، 25 سال پہلے، بلکہ ٹھیک اگر آپ تاریخ یاد کرنا چاہیں تو 1974 کا رمضان اور آج سن 2005 کا رمضان، ٹھیک 31 سال پہلے میں رمضان ہی کے مبارک مہینے میں امام کا ذکر اس انداز سے شروع کیا جو آپ کو پھر کیسٹوں اور سی ڈی میں میرے حوالے سے تقریریں، عشرے پورے ماہ مبارک رمضان کی 30 درس ملے گی۔ اس وقت کا زمانہ بھی تھا اور نہ تجربے کاری کا، اور دنیا کے حالات اتنے خراب بھی نہیں ہوئے تھے کیونکہ انقلاب ایران اس وقت تک نہیں آیا تھا تو دشمنان اسلام بھی سازشیں شروع کر چکے تھے، مگر اس انداز سے نہیں۔ تو میں نے یہ عنوان پہ بات کی اور ایک عام انداز سے، لیکن 8-10 سال میں ہی مجھے اندازہ ہو گیا، اور یہ میرے درس کا عنوان ہے آج کا، یہ سوال کے جواب میں وقت آپ کا ضائع نہیں کر رہا ہوں، یہ ساری چیز آج کے عنوان کا حصہ۔ میرا اندازہ
10 سال میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ اگر امام کا ذکر زیادہ کیا جائے لیکن بغیر علمی اصولوں کے خالی کتاب سے روایتیں پڑھ دی جائیں تو دشمنان اسلام اس سے سوء استفادہ کرتے ہیں، مومنین کرام کی اس محبت اور عقیدت کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 15 سال سے میرا انداز ذرا سا بدل گیا۔ اس بات کے اعتراف میں مجھے کوئی شرم نہیں کہ پروردگار نے چھوٹی سی صحیح جتنی برکت و کامیابی مجھے عطا کی وہ امام کے ذکر کی وجہ سے عطا کی، اور مسلسل میں اپنی عملی زندگی میں اپنی روزمرہ کی پریشانیوں میں اپنے روزمرہ کے مسائل میں وہ برکتیں دیکھتا ہوں جو فقط ذکر ایمان کی وجہ سے مجھے ملی، ورنہ نہ میرا علم، نہ میرا کوئی تقوی، نہ میری کوئی اور بڑی خدمت دینی۔ بڑی اس کی برکتیں میں نے اپنی زندگی میں ذاتی مسائل میں بھی دیکھی، لیکن یہ بھی دیکھا کہ ذکر امام جب میں نے 31 سال پہلے کیا تھا، آج بھی آپ کو آڈیو میں 1.5 گھنٹے کی میری پہلی تقریر اس حوالے سے ملے گی، اور چونکہ وہ کراچی میں کی گئی تھی جہاں کا موسم فیصل آباد کے مقابلے میں میرا ساتھ دیتا، تو فر بڑی تیزی کے ساتھ وہ تقریر ہے، 1.5 گھنٹے کی تقریر میں لوگ کہتے ہیں 3 گھنٹے کی باتیں، لیکن فقط کتابوں میں جو لکھا ہے وہ سناتا چلا گیا، اسی میں اللہ نے اتنی برکت دی۔ بعد یہ دیکھ کر کہ ہماری قوم جتنا زیادہ محبت امام کا جذبہ بڑھ رہا، اتنا دشمنوں کو، ان نوجوانوں کو امام کے نام پر گمراہ کرنے کا موقع مل رہا۔ میں نے اب ذرا سا اپنے انداز کو بدلا، اور اس بدلے ہوئے انداز میں سب سے پہلی چیز یہ آ گئی کہ کوئی بھی نشانی کہ قرآن میں ہو، حدیث معتبر میں ہو، کسی عالم کے کسی مکاشفے میں ہو، کوئی بھی نشانی یقینی صحیح جب ہمارے سامنے آتی تو میں ساتھ میں یہ ضرور کہتا ہوں یہ نشانی ضرور ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کیا اسی کو نشانی کہا جائے گا یا ایسا ہی واقعہ اس کے بعد بھی کبھی پیش آنے والا، اور وقت کو بچانے کے لیے دیکھیے یہ موضوع بھی اتنا اہم ہے کہ میں ادھر چلا گیا تو جو سوال ہے وہ بھی رہ جائے گا، اور جو آج کا موضوع اگرچہ وقت بتا رہا ہے کہ وہ آدھا ہی آئے گا لیکن آدھا صحیح کچھ تو تقریب ترتیب سے آگے بڑھنی چاہیے وہ بھی رہ جائے گا۔ تو صرف ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ظہور امام کی یقینی نشانی ہے۔ میں بہت زیادہ زور لفظ یقینی پر اس وقت دیتا ہوں جب ظہور کی کوئی نشانی مولا کے کلام میں یا خاص طور پر نہج البلاغہ کے خطبے میں آ جائے، کیونکہ مولا پہلا امام، ابھی آخری امام تو بہت دور کی بات لگ رہی، پھر جب مولا کسی چیز کا تذکرہ کرے اور کسی ایسے خطبے میں کرے جو نہج البلاغہ میں بھی ہو تو اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ بغداد کی تباہی ایسی ہی نشانی جس کا تذکرہ اس نہج البلاغہ میں ہے جو 41 ہجری سے پہلے ارشاد فرمائی گئی۔ 41 ہجری میں میرے مولا کی شہادت، اس کا جو خطبہ بھی ہے 41 ہجری سے پہلے کا، اور بغداد شہر بنا ہی 142 ہجری میں، شہر ابھی بنا بھی نہیں ہے، اور اس کی تباہی کا تذکرہ مولا کے کلام میں۔ لیکن جب بھی یہ والا نقطہ بیان کرتا ہوں تو یہ بغداد ہی کی مثال لے کے آتا ہوں۔ اب بغداد اتنی یقینی نشانی کہ کلام امام میں بغداد کے بننے سے 100 سال پہلے آ گئی، لیکن یہ کون کہہ سکتا کہ بغداد کی کون سی تباہی ظہور کی نشانی ہے؟ بغداد تو پتہ نہیں کتنی مرتبہ تباہ ہو چکا، ہلاکو خان سے لے کر صدام کے زمانے میں 2 مرتبہ تک، اور آج بھی جو بغداد کے حالات ہیں اسے بغداد کی تباہی سے کم نہیں کہا جائے گا۔ تو جب کبھی بغداد تباہ ہوا، جلدی کرنے والے عقیدت میں عقیدے کو بھولنے والے
دشمنوں کے ہاتھ میں پھنس جانے والے بغداد کی ہر تباہی کو ظہور ایمان کی نشانی سمجھ رہے. کہا گیا نہیں، جو یقینی نشانی بھی ہے. فرض کیجیے، میں بہت بڑی بات ہے، شہر تو تباہ ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن سورج کا مغرب سے نکلنا یہ تو روزمرہ یا 100-200 سال کے بعد پیش آنے والا واقعہ نہیں. سورج بھی مغرب سے نکل آئے گا، تو یہ کون بتائے گا کہ کیا یہی مغرب سے نکلنا ظہور کی نشانی ہے کہ 5000 سال کے بعد سورج کو دوبارہ نکلنا اور وہ نشانی بنے گا؟ تو نشانیاں جتنی بھی آتی ایک خاص وجہ سے انہیں سننا بھی ہے، انہیں یاد بھی رکھنا ہے، ان پہ توجہ بھی دینا، لیکن کسی بھی نشانی سے یہ نتیجہ نہیں نکالنا کہ حدیث میں جو نشانی آئی یہ اسی زمانے کے بارے میں آئی. بغداد کے علاوہ بھی 3-4 اس کی اور مثالیں، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ موضوع 14 روزہ درس کے اختتام پہ آئے گا، آخری دروس میں، کیونکہ قرآن رمضان کے روزے کا جو سلسلہ شروع کیا اسے ختم ہی کیا ہے حج پر، اور حج کی بھی اس دعا پر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. قرآن میں اتنی دعا آئی، دعا افتتاح میں اس میں لفظ بہا آ گیا. قرآن نے کہا آخرت و دنیا کا حسن طلب کرو، دعا افتتاح نے کہا بہا ان ایمان کے ذریعے سے اے خدا ہمیں آخرت و دنیا کی اچھائیاں عطا فرما. تو دعا افتتاح تفسیر ہے قرآن کی اس آیت کی، اس لیے رمضان کے روزوں کو آخری درس اسی عنوان پہ اختتام کو پہنچے گی جو قرآن نے ترتیب رکھی. صرف ایک چھوٹی سی بات، اصل روایت جس کے آخری جملے میں شاہ عبداللہ کا تذکرہ، وہ کیا؟ وہ روایت یہ کہ امام فرماتے ہیں کہ آخری زمانے حجاز کی سرزمین کا حکمران، نہ لفظ عرب تھا کلام امام میں اور نہ سعودی عرب تو 60-70 سال پرانا نام ہے. حجاز کی سرزمین کا حکمران ایک ایسا خاندان ہوگا. آخری جملہ وہ جو جیو ٹیلی ویژن پہ سن کر کسی نے مجھ سے پوچھا، ہو سکتا ہے کہ اس میں پورا انہوں نے خطبہ یا پوری حدیث پڑھی ہو ٹیلی ویژن پر، میں نے نہ سنی نہ کسی نے رپورٹ دی، سنی. حدیث یہاں سے شروع ہوتی کہ آخری زمانے میں حجاز کی سرزمین پر ایک ایسا خاندان حکمران ہوگا جس میں پہلے باپ حکومت کرے گا اور اس کے مرنے کے بعد اس کے کئی بیٹے ایک دوسرے کے بعد حکمران بنا کریں گے. عام طور پہ طریقہ کار یہ ہوتا کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد بن پوتا. جو شاہی نظام حکومتیں چلتی ہیں وہ ورٹیکل یا طولی انداز سے چلتی ہے، اوپر اس کے بعد نیچے، اس کے بعد نیچے، اس کے بعد نیچے. امام نے کہا لیکن یہ ایک ایسا حکمران ہوگا جس کے اندر حکمرانی کا سلسلہ وہ ہارزنٹل، ایکس ایکسس نہیں، فائی، طولی نہیں، عرضی. ایک بات تو ہے، اس کے بعد پہلا بیٹا، پھر اس کا بیٹا نہیں، اس کا بھائی، پھر اس کا بھائی، پھر اس کا بھائی، پھر اس کا بھائی. تیسری بات ایک ہی حدیث ہے، ان میں ایک ایسا بھائی ہوگا جس کا نام ایک جانور کے نام پہ ہوگا. یہ تیسرا لفظ آ گیا حدیث میں. اب ہر ایک کو معلوم ہے، مجھے میرے کہنے سے پہلے مجمع کہہ اٹھا فہد. عربی زبان میں فہد چیتے کی قسم جسے تیندوا کہا جاتا، یہ انگریزی میں پینتھر، فہد اس کا نام. لیکن امام نے فہد کا نام لیا نہیں، کہا بھائی حکومت کریں گے اور ان میں ایک ایسا بھائی آئے گا جس کا نام ایک جانور کے نام پر ہوگا. تیسری بات، چوتھی بات، اور اس جانور کے نام والے بھائی کے زمانے، اس کے زمانے ایک بار 28 روزوں کے بعد عید ہو جائے گی. یہ واقعہ ایک سے زیادہ مرتبہ پیش آیا فہد کے زمانے، بلکہ پچھلے سال کا جو حج بھی بڑا شک والا حج بن گیا. جب حج سے 2 دن پہلے سارے مکے کی سڑکوں پر جیپوں میں لاؤڈ اسپیکر لگا کے اعلان ہونے لگا
کہ وہ غلط اعلان ہو گیا، غلط اعلان ہو گیا، غلط اعلان ہو گیا. حج شروع ہو چکا. یعنی برادران اہل سنت میں سے کچھ، ہمارے یہاں 9 تاریخ کو حج شروع ہوتا، فقہ حنفی میں 8 تاریخ کو مینا میں پہنچنا واجب، اور فقہ شافعی اور مالکی میں 7 ذی الحجہ سے حج شروع ہو جاتا. حج شروع ہو چکا اور سڑکوں پہ، سارے مکے کی سڑکوں میں جیپوں میں اعلان ہو رہا ہے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، چاند کے مسئلے میں غلط فہمی ہو گئی، اور یہ کہ اب حج کی تاریخ بدل گئی. لیکن حدیث میں حج سے ہٹ کر روزوں کے بارے میں تذکرہ ہے کہ 28 روزوں کے بعد عید ہوگی. بس پھر یہ آخری جملہ آیا جو ٹیلی ویژن کے حوالے سے مجھ سے پوچھا گیا تھا. پھر آخری جملہ آیا. 5 جملے تھے، 4 جملے ہو گئے، 5واں جملہ. بس یہ جو بھائی ہے جس کا نام ایک جانور کے نام پر، اور جس کے زمانے میں 28 روزوں کے بعد عید ہونے لگے گی، امام نے کہا اس کے مرنے کے بعد اس کا آخری وہ بھائی حکمران بنے گا جس کا نام عبداللہ ہوگا، اور اس کے بعد اس خاندان کی حکومت ختم ہو جائے گی. لیکن ابھی ظہور امام کی بات نہیں آئی. پھر راوی نے پوچھا تو مولا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ عرب کا علاقہ، حجاز تک کا علاقہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. مدینے کی حکومت الگ ہو جائے گی، مکے کی الگ ہوگی. پھر مدینے پہ سفیانی حملہ کرے گا، اور سفیانی کا مدینے پہ حملہ کرنا، بس یہی ظہور امام. باقی ساری روایت سفیانی، سید حسنی، نفس زکیہ، یمانی، یہ 4 کیریکٹرز کے نام تو آج کل آپ بہت سنتے ہیں، وہ یہی سے سلسلہ شروع ہوا. تو شاہ عبداللہ کا آنا خاندان کی حکومت کے خاتمے کے علاوہ عرب کی ایک مرکزی حکومت کو بھی ختم کرنے کا سبب بنے گا. اور جب آپس کے اختلافات کے نتیجے میں الگ الگ حکومتیں ہو جائیں گی، تب سفیانی کو یہ ہمت پڑے گی کہ وہ عرب کے جزیرے میں داخل ہو کر مدینے کو تو تباہ کر دے. ہاں جب اس کا لشکر مکے کو تباہ کرنے جائے گا تب زمین پھٹے گی، سارا لشکر غرق ہوگا سوائے 2 آدمی ہوں گے، اور مکے میں امام کھا جائیں گے. اب دیکھیے اس کے بعد والی چیز، یہ تو آپ آج کل تقریباً ہر دوسرے عالم سے سن رہے ہیں، اور جو چیزیں علماء نہیں سنا پاتے، آج کل تو ہمارے بچے کچے بھی ایک آدھ کتاب پڑھ کے نامکمل معلومات کی بنیاد پر ظہور امام کے بارے میں بڑے لمبے چوڑے دعوے شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کی حدیث جو میں نے پڑھی، گرچہ اس حدیث میں 5 باتیں ہونے کی وجہ سے ایک بات ہوتی تو ہم کہہ دیتے کہ پتہ نہیں کتنے عبداللہ تاریخ میں آئے اور آتے رہیں گے، اور عبداللہ تو پھر عرب میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نام. لیکن عبداللہ کے ساتھ جو 4 باتیں آئیں وہ ایسی کہ خاصا دل کو اطمینان ہو رہا کہ اسی وقت کے بارے میں یہ، لیکن پھر بھی کوئی آدمی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ایسے ہی حالات اور ماحول آج سے 100 سال بعد یا 200 سال بعد یا 400 سال کے بعد نہیں پیش آئیں گے. تو یہ نشانی ہمیں ذرا سا چوکس تو کر دیتی ہے، مگر یہ خیال دل میں نہ آنے پائے کہ یہی وہ واقعہ ہے، یہی وہ عبداللہ ہے جس کا تذکرہ معصومین نے کیا تھا. اور یہ تو میں نے ایک عام بات کہی، ورنہ تو اگر کبھی یہ طے بھی ہو جائے کہ یہی وہ نشانی ہے جس کا ذکر امام نے کیا، تو یہ کہاں سے پتا چلا کہ پروردگار اس نشانی کو منسوخ نہیں کر سکتا یا اس میں بدا نہیں ہو سکتا. یہ بڑا ٹیڑھا جملہ میں نے کہا ہے کیونکہ اس کی تشریح اپنے وقت پر ہو، اور زیادہ لمبا وقت بھی نہیں. آج منگل زندہ رہا تو اگلے منگل کو اس عنوان پہ آخری درس ہوگا. بدھ کو تو ولادت کا جشن، تو آخری درس یہ جو ماہ مبارک رمضان کے درس ہے وہ اگلے منگل کو آخری ہوگا. تو اگلے منگل سے منگل اس عنوان پہ ہمیں بات کرنا ہی. لیکن وہاں جانے سے پہلے، اس عنوان پر جانے سے پہلے روزے کے حوالے سے اپنی یہ ذمہ داری تو سمجھیے کہ کیا روزہ کسی خانقاہی نظام کا نام ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، ساری دنیا سے کٹ کے گھر میں بیٹھ گئے، پورے مہینے آپ نے فقط راتوں کو نمازیں پڑھی،
دن کو روزے کے عالم میں تلاوت قرآن کی، نہ گھر بار کی توجہ، نہ کاروبار کی جانب فکر، نہ اور دنیا کے حالات سے آ گئی بھائی یہ رمضان ابھی کچھ نہ بولو، ابھی تو ہم عبادت کر رہے ہیں. کیا یہ ایسا کوئی تصور بھی اسلام میں ہے؟ سب سے پہلا مشہور ترین جہاد جو تاریخ اسلام کا ہے بدر، وہ خود اسی ماہ مبارک رمضان میں ہوا. جہاد حالات دنیا سے آگے ہی دشمن کی سازشوں کو سمجھنا، یہ اس ماہ مبارک رمضان کا پیغام. جیسا حضرت امام خمینی کا ایک جملہ بھی، اور یہ وہی کہہ سکتے ہیں، اور کوئی آدمی کہے تو کبھی یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ دعائے کمیل کا دشمن، شاید یہ تلاوت قرآن کا مخالف ہے. آج شیعہ دنیا کو دعائے کمیل کی عظمتیں انقلاب ایران کی بات پتہ چلی. گرچہ دعائے کمیل 1400 سال سے ہماری ہر دعا کی کتاب میں شامل تھی. اجتماعات کہاں ہوتے تھے؟ قرآن، جتنا قرآن پہ کام انقلاب ایران کے بعد ہوا، اسلام کی 1400 سالہ تاریخ میں نہ کسی شیعہ، نہ کسی سنی، نہ کسی بریلوی، نہ کسی دیوبندی، نہ کسی اہل حدیث، نہ کسی اصولی، نہ کسی اخباری کسی زمانے میں نہیں ہوا جو واقعاً ایران میں قرآن پہ کام ہو رہا. ہم اور آپ کو قرآن کے علمی کام کو بھی سننا نہیں چاہتے. ہمیں تو وہ بہت پسند آتا کہ ہاں 4-5 سال کے 2 بچے آ گئے اور ایسے زبردست حافظ قرآن، وہ بھی ایک کام. اور وہ 1-2 نہیں ہے، ایران میں اب آپ کو پتا نہیں کتنے سارے بچے اور بچیاں ایسے ملے، وہ ہمیں کچھ نظر آتا. لیکن جو تفسیر لکھی جا رہی، جو قرآن پہ ریسرچ ہو رہی، جو آیات قرآنی کی تطبیق کی جا رہی، جو علوم قرآنی کے دریا بہائے جا رہے، اس کا ہمیں اندازہ تک نہیں ہے. اس سے ٹچ میں رہنا اچھا. لیکن یہ انقلاب کی برکتیں، قرآن، دعائے کمیل، نماز شب، یہ ساری ہماری بھولی ہوئی چیزیں واپس آئی. لیکن وہی حضرت امام خمینی جن کے وجود کی برکتوں سے یہ ساری برکتیں دوبارہ تازہ ہو، وہ یہ بھی تو فرماتے ہیں کہ دیکھو ان دعاؤں کا اور تلاوت قرآن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں اتنا لگ جاؤ کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا. شیطان بزرگ امریکہ وہ تو اس بات پہ اور خوش ہوگا کہ نماز شب کیا ساری رات 1000 رکعت نماز پڑھو اور خوش ہو. خالی شب جمعہ کیا ہر رات کو دعائے کمیل پڑھو. خالی ایک پارہ کیا ہر رات کو 1 تہائی قرآن ختم کرو. اتنا لگے رہو تھک جاؤ یہ پتہ ہی نہیں چلے کہ وہ کس طرح عالم اسلام کو بے وقوف بنا کر ہماری دولت بھی لوٹ کے لے جا رہا، ہمارا دین بھی ختم کر رہا. حالات دنیا سے بے خبر ہو کے پھر اگر دعائے کمیل پڑھی جائے یا نماز شب پڑھی جائے یا تلاوت قرآن کی جائے، یہ تو دشمنان اسلام کے فائدے میں جاتا. یہ ساری چیزیں، یہ تلاوت قرآن، یہ دعائے کمیل، یہ نماز شب تو اس لیے ہے کہ آدمی کی روحانیت اتنی بیدار ہو جائے کہ وہ دشمن کی سازش کو وقت سے پہلے بھانپ لے. المؤمن ینظر بنور اللہ اتقوا فراست المؤمن، پیغمبر کی 2 حدیث. مومن نور خدا سے دیکھتا ہے، بچو اور ڈرو مومن کی فراست سے، وہ آنے والے زمانے کو بھانپ لیتا ہے. تو اگر تلاوت قرآن ہمیں روحانی طور پہ اتنا زیادہ طاقتور بنا رہی ہے، دعائے کمیل ہمارے نفس میں نفس امارہ کو سلا کر نفس لوامہ کو بیدار کر رہی ہے، نماز شب رات کی تاریکی میں پڑھی جا رہی ہے اور ہمیں دنیا میں تاریکی پھیلانے والوں کی پلاننگ سے آگاہی دے رہی ہے. وہ تو ہے اسلام کی عبادت، وہ تو ہے مقصد عبادت. اور ان ایکسپیکٹڈ وکٹری، سوچ بھی نہیں سکتے تھے ایسی کامیابی ہوئی. لیکن جب اتنی بڑی کامیابی کسی کو ہوتی ہے، فوراً ایک خطرہ یہ ہے کہ آدمی غافل ہو جاتا، سو جاتا. جب تک کامیاب نہ ہو، ناکام ہوتا رہے، پھر بھی آدمی جاگتا رہتا. جہاں کامیابی ہوئی، ہر کامیابی غفلت لاتی اور ہر غفلت شکست لے کے آتی. آپ جیت گئے، آپ غفلت میں سو گئے، دشمن تیار ہو کے آئے گا، اب وہ آپ کو ہرا کے جائے گا. چنانچہ پیغمبر کی ایک حدیث بھی ہے، ان للروح ستۃ احوال کل جسم.
جس طرح جسم پر 6 حالتیں گزرتی، وہ زندہ ہوتا ہے، وہ مر جاتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ جاگتا ہے، وہ صحت مند ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا کا روح کی بھی یہ 6 حالتیں. ہمارا جسم زندہ بھی ہے، پھر مر بھی جائے گا، جاگ بھی رہا ہے، سو بھی جائے گا، صحت مند بھی ہے، مریض بھی ہو جائے گا. پیغمبر نے کہا روح کی بھی یہ 6 حالتیں. روح کبھی زندہ ہوتی ہے، کبھی مر جاتی، کبھی جاگ رہی ہوتی ہے، کبھی سو جاتی، کبھی صحت مند ہوتی ہے، کبھی بیمار ہوتی ہے. اچھا، آپ بھی یہ حدیث سن کے فوراً سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے ہوتا؟ تو اصحاب رسول نے بھی کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہوتا؟ کہا سنو، علم روح کی زندگی ہے اور جہل روح کی موت ہے. اگر صاحب علم ہے تو سمجھو اس کی روح زندہ ہے، اور اگر جاہل ہے اور جہل میں رہنا چاہتا ہے سمجھو اس کی روح مر گئی. چاہے چل رہا ہے، پھر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کوٹیاں بنا رہا ہے، فیکٹریاں لگا رہا ہے، بڑے بڑے کام کر رہا ہے، مردہ. جسم زندہ ہوگا، روح مر چکی. اور پیغمبر نے کہا روح اس کی صحت ہے یقین، اور اس کی بیماری ہے شک. اگر کسی کے دل میں شک آ رہا گویا اس کی روح بیمار، اور اگر کوئی یقین کے عالم میں. بہت بڑا مسئلہ ہے اسلام کا. پیغمبر کے پاس بیٹھنے والا یہ بھی کہتا نظر آ رہا کہ رسالت پہ شک تو بار بار ہوا تھا، آج جیسا شک کبھی نہ ہوا تھا. اور یہ بھی پیغمبر ہی کے بعد بیٹھنے والے ہیں جو کہہ رہے ہیں میرا یقین اتنا زیادہ ہے کہ سارے پردے ہٹا دیے جائیں تب بھی اب یقین میں چوک کے دانے کے برابر اضافہ نہیں. وہ یقین ہے، یہ شک. دونوں مثالیں رسول کے پاس. اور پیغمبر نے کہا روح کا سونا غفلت ہے، اور آگاہ رہنا، متنبہ رہنا، خبردار رہنا، ہوشیار رہنا، اس کا مطلب ہے کہ روح جاگ رہی. غفلت، شیطان بھی اسی سے فائدہ اٹھاتا، شیطان بزرگ بھی اسی سے فائدہ اٹھاتا، ہمارے دشمن بھی اسی سے فائدہ اٹھاتے. بدر کی لڑائی کے بعد 99% چانس تھے کہ مسلمان اس خوشی میں غافل ہو جائیں، اور ہو بھی گئے. چنانچہ اگلے سال احد کی لڑائی میں کتنا نقصان ہوا مسلمانوں کو. پیغمبر کے زمانے میں 80 لڑائیاں لڑی گئی ہیں، باقی 80 میں جتنے مسلمان شہید ہوئے سب کا ٹوٹل کی ساری لڑائیوں کے ٹوٹل شہید کم ہیں، ایک بدر کی لڑائی کے ٹوٹل شہید زیادہ. اور یہ بدر کی شکست جو شکست بن جاتی اگر لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہ ہوتا، یہ احد کی شکست. ایک پیغام اور لا رہی کہ اگر قوم غافل ہو تو قیادت کرنے کے لیے سید المعصومین جیسا رسول بھی موجود ہو، لیکن غافل قوم کی قیادت کر رہا ہو تو علی ہو تو معاملہ آخر میں اسلام کی بقا بن جائے گا، لیکن نقصان اٹھانا پڑے گا، رسول کے ہوتے ہوئے نقصان اٹھانا پڑے گا. اس لیے کہ ایسی امت جو غافل ہے رسول بھی اسے نقصان سے نہیں بچاتے. احد میں جتنی مسلمانوں پہ زحمتیں آئیں، غیبت نہیں تھی، رسالت بھی تھی، اور افضل ترین امامت بھی تھی. 12 امام، اولنا اوسطنا آخرنا ہمارا عقیدہ ہے، لیکن بہرحال میرا مولا باقی 11 سے افضل امام بھی ہے، افضل رسول بھی ہے، سید المعصومین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے. لیکن غافل اگر قوم ہے تو نقصان اٹھانا پڑے گا، اور ایسا نقصان کہ ساری جنگوں میں مل کے اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا ایک میں ہوا. غیبت میں بھی اگر ہم غافل ہو گئے تو یہاں تو ہمارے لیے ڈبل پریشانی ہے. احد میں پھر بھی رسالت بھی سامنے تھی، امامت بھی ظاہر تھی، پھر بھی نقصان ہوا. غیبت میں تو رسالت اور امامت دونوں غائب ہیں. ارے میں کیا کہوں، ابھی آپ نے دعائیں افتتاح میں پڑھا اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. غافل نہیں رہنا، ہوشیار، خبردار، جاگتے رہو. لیکن خود پیغمبر نے اتنا کہا کہ قرآن کی آیت آ گئی
پھر بھی مسلمانوں کے کام نہ کھولے. یہ آیت اسی وقت آئی تھی. کب؟ جب مسلمان بدر کی لڑائی جیت کر بڑے خوش بڑے مطمئن مدینے میں آئے تھے. فوراً قرآن کی آیت آئی. کفار مکہ ہار کے گئے لیکن بے وقوف نہیں، پاگل نہیں ہے. یہ آئیں گے اور زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے. ہوشیار رہنا، اور خالی ہوشیار نہ رہنا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. ہوشیار رہنا اور تیاری پوری کر کے رکھنا تاکہ دشمن خدا اور دشمن مومن ڈرتا رہے اور روب میں رہے. اچھا، یہ آیت ماہ رمضان کا دوسرا پیغام. روزوں کے بعد یہ اگر یہ جملہ کہہ دیں تو شاید غلط نہ ہو کہ روزے کی ساری زحمت اور مشق اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اتنا زیادہ چوکنا ہو جائے. روزہ ہمیں سلاتا نہیں ہے، روزہ سال بھر سوئے ہوئے مومن کو جگاتا ہے. اور ایسے جاگ جاؤ کہ اب اپنے دشمن کو بھی پہچان لو اور اللہ کے دشمن کو بھی پہچان لو. دیکھیے، ہمارا اور اللہ کا دشمن ایک، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس آیت میں بھی الگ الگ کر کے کہا گیا اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن. اور دعا افتتاح میں بھی الگ الگ کر کے کہا گیا اللہ کا دشمن اور تمہارا دشمن، تاکہ اگر کوئی اللہ کے حوالے سے نہ جاگے کہ بھائی اللہ کا دشمن ہے، اللہ خود ہی نمٹ لے گا، تو یہ الگ سے یاد دلایا گیا اور تمہارا بھی دشمن ہے، تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ کا جو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. جب کمہار پہ بس نہیں چلتا ہے تو گدھے کے کان اینٹے جاتے ہیں. ہم ماشاءاللہ گدھے نہیں ہیں، صاحب ایمان، لیکن جب اللہ پر اس کا بس نہ چلے تو بدلہ ہم سے لیتا. بار بار کہا گیا جاگتے رہو. اور اب سنیے دو حدیث. پہلی حدیث حکم کی شکل میں آئے، دوسری حدیث دعا کی شکل میں. اگرچہ دعا والی حدیث میں کل بتا چکا ہوں. پہلی حدیث یہ بھی بہت مشہور ہے. یہی تو بدقسمتی ہے، جو چیزیں مشہور ہیں اس پہ بھی آدمی عمل کرنے کو تیار نہیں. پیغمبر کی حدیث، من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. کائنات کو مسلمان بنانے کے لیے آنے والا رسول کہہ رہا وہ مسلمان نہیں ہے. اچھا، ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، کسی بھی کلام کی اہمیت بولنے والے کے اپنے اسٹیٹس سے کم یا زیادہ ہوتی. ایک تو ہم اور آپ ہیں. ہم اگر کسی کو کہہ دیں کہ مسلمان ہے تو ہمارا کسی کو اسلام کا سرٹیفکیٹ دینا اس کی کیا حیثیت، اور اگر کسی کو کہہ دیں کہ بے ایمان ہے تو ہمارا کسی سے ایمان چھین لینا اس کی حیثیت کیا. ہم خود کیا ہیں کہ کسی کو مسلمان بنائے تو وہ مسلمان بن جائے گا اور کافر بنائے تو وہ کافر بن جائے گا. ہمارا مسلمان بنانا بھی بیکار ہے، ہمارا کافر بنانا بھی بیکار. چنانچہ آپ دیکھیے گا ہمارے یہاں اسے بھی مسلمان کہا جاتا جس کے کفر میں کوئی شک نہیں. بے شک یہ شیعت کا مزاج نہیں ہے کہ بات بات پہ لوگوں کو کافر کہا جائے. یہ مزاج نہیں ہے. بات بات پہ کہا جائے جی وہ آدمی کافر ہو گیا، اس کی بیوی کو 3 طلاقیں پڑ گئی، شوہر بیوی کے لیے رہنا حرام ہو گیا. یہ دوسرے لوگوں کا مزاج ہوگا. علم کو دیکھا تو 3 طلاقیں، سبیل کا پانی پیا تو 3 طلاقیں. اگر یہ یقین کیا کہ چاند پہ انسان اتر گیا تو 3 طلاقیں. یہ ہمارا نہ طریقہ کار ہے، نہ مزاج ہے، نہ اہل بیت کی تعلیم. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسلام میں ایسا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جو ایک بار مسلمان ہو گیا وہ آخر دم تک مسلمان رہے گا. ایسا بھی نہیں. ایک منزل آتی ہے جہاں پہ اسلام کا مذاق اڑانے والا کافر، کھلا ضروریات دین والے واجبات کا مذاق اڑانے والا کافر. نماز نہ پڑھو الگ بات، معاف نہیں ہے، گناہگار ہو لیکن کافر نہیں. اور نماز کا مذاق اڑاؤ، روزے کا مذاق اڑاؤ، حج کا مذاق اڑاؤ. حج کر رہے ہیں لیکن بیٹھے ہیں اپنے گھر میں. میں نے کہا چلے بھائی رات کا وقت ہے، لوگ طواف کرنے جا رہے ہیں.
جائیے آپ ہی لوگ میری کو راؤنڈ کیجیے. یہ بچوں کا ایک جھولا ہوتا، اس میں بچے بیٹھ کے اس طرح سے گول گول چکر لگاتے ہیں. اب آپ الفاظ سے اندازہ کر رہے ہوں گے کہ کوئی پاکستانی مسلمان نہیں. مینا کے میدان میں پہنچے مومن میرے ساتھ، اور قربانی میں دیر ہو گئی. آگے کہتے مولانا یہ بلڈی احرام کب اترے گا؟ جس کو تھوڑی بہت انگریزی آتی ہے وہ سمجھ گیا ہو. آئے حج کے لیے، اس لیے کہ نام سے پہلے حاجی لکھنا، لیکن حالت یہ کہ احرام کے لیے لفظ بلڈی استعمال ہو رہا ہے. مولانا بلڈی احرام کب اترے گا میرے جیسے سے؟ مذاق اڑانا، یہ کافر بناتا. ہمارے یہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں آپ آج کل واجبات کا مذاق اڑانے لگے، پھر بھی مسلمان. کیوں؟ برادری کا. کیوں؟ بھائی ہے. کیوں؟ رشتہ دار ہے. کیوں؟ دوست. ایسا نہیں ہے کہ بات بات پہ ہم لوگ کافر بنا دیں، لیکن ایسا بھی نہیں ہے جو کھلا کافر ہے دوستی اور رشتہ داری کی وجہ سے کہیں جی یہ مومن ہے. جب آدمی کافر ہو جائے اسے غسل میت دینا حرام ہے اور مسلمان کے قبرستان میں دفن کرنا حرام. لیکن برادری کا یہ نہیں ہو سکتا ہے. برادری کے اندر جھگڑا پڑ جائے گا، کافر ہو گیا لیکن ہم اس کو مسلمان مانیں. اور کتنے ہی ایسے مومن ہیں ذرا کسی بات پہ اختلاف ہو گئی تو بے ایمان کافر. ہمارے یہاں تو ذرا سی بات پر تشہد میں شہادت ثالثہ بڑا سب کو کافر قرار دیا. کافر ہی نہیں، حرام زیادہ کافر قرار دیا. جبکہ جو صاحب یہ فتویٰ دیتے جاننے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بابا بھی کبھی نماز میں یہ نہیں پڑھتے. لیکن خیر میرا جو اپنا جملہ ہے وہ یہ کہ ہمارا کسی کو مسلمان کہہ دینا، ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہمارے کہنے سے وہ مسلمان بن جائے، اور ہمارا کسی کو کافر کہہ دینا اس سے وہ کافر نہیں بنتا. لیکن اگر اللہ کا رسول کسی کو اسلام کی سند دے تو وہ کیسا مسلمان ہوگا، اور کسی کے بارے میں کہہ دے میں اسے مسلمان نہیں مانتا ہوں، چاہے ساری برادری ساری کمیونٹی سب اس کو مسلمان مانتے. اور آج اللہ کے رسول ایک ایسے مسلمان کا تذکرہ کر رہے جنہیں سب مسلمان مان رہے. پیغمبر کہہ رہے فلیس بمسلم، میں نہیں مانتا اس کو مسلمان. کون؟ من اصبح، جو صبح کو بیدار ہوتا. دیکھیں جب آدمی صبح کو اٹھتا اس کے دماغ میں ایک مشین فٹ ہے، اس میں اس کے سارے دن کا پروگرام فیڈ ہوتا. کچھ چیزیں اس کو یاد ہے، کچھ یاد نہیں ہے، خود بخود کرتا. سارا دن ایک پروگرام ہوتا. حمام میں جانا ہے اور نہانا ہے، اور مثلا دفتر جانا ہے کہ کالج جانا ہے کہ کہاں جانا. اور پھر جو خاص کام ہے کہ بھئی آج فلاں رشتہ دار اسپتال میں اس کو دیکھنے جانا، آج فلاں کے یہاں شادی ہے اس میں جانا. سارے دن کا ایک پروگرام ہر آدمی کے ذہن میں صبح کو ہوتا. پیغمبر کہہ رہے من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین، اگر کوئی صبح بیدار ہو اور اس کی صبح کے کاموں کی لسٹ میں سب کچھ ہو، عالم اسلام کا اہتمام اور خدمت نہ ہو، فلیس بمسلم، میں اس کو مسلمان نہیں مانتا. جس کے دل میں صرف اتنا اپنے فائدے اور اپنے بچوں کے فائدے کی. جو آج آپ یہاں داخل ہوئے اور ابھی آپ باہر جائیں گے، زلزلہ زدگان کی مدد کے لیے ایک امدادی کیمپ پہ لگا ہوا. یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. کس دل کے ساتھ ہم لوگ یہاں بیٹھے اور میں یہ تقریر کر رہا ہوں. 50,000 ہمارے ہم وطن، کچھ چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، واقعاً غم اور اندوہ سے دل بیٹھا جا رہا. لیکن چونکہ اسلام کا اصول ہی ہے مصیبتیں اپنی جگہ پر، دین کا کام چلتا رہے گا. لیکن یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے. لیکن واحد یہی نہیں، پورے عالم اسلام پہ نگاہ ڈال. عراق میں کیا ہو رہا، فلسطین میں کیا ہو رہا، ایران کے خلاف کیا ہو رہا، ہمارے ملک میں کیا ہو رہا. اور پھر یہ سوچو خالی ان کے حالات پہ نگاہ ڈالنا کافی نہیں ہے. یہتموا بامور المسلمین، اور یہ سوچو کہ مسلمانوں کے معاملات میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں. اس کے حوالے سے اب کل کچھ باتیں آئیں. آج پھر اسی جملے پہ درس کا اختتام جس پہ کل کا درس ختم ہوا تھا.
پیغمبر سورہ انفال کی وہ آیت جو ظاہری اعتبار سے بدر کی کامیابی کے بعد نازل ہوئی لیکن قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا، اس کی وضاحت میں ایک حدیث یہ ارشاد فرمائی جو بشکل خبر، جیسے اللہ کا رسول ہمیں خبر دے رہا، اور ایک حدیث بشکل دعا ہمیں عطا کی، اور وہ وہی کل آپ نے سنی۔ دونوں کا ایک ہی مقصد، یہ والی دعا بھی پیغمبر سے مروی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور۔ یہ ماہ مبارک رمضان کی وہ دعا جو رسول اللہ سے مروی۔ ماہ مبارک کی کئی دعائیں، ایک غیبت میں امام زمانہ نے اپنے نائب کو دی، ایک چھٹے امام نے ہمیں بتائی، ایک مولا نے ہمیں بتائی۔ اللہم ادخل علی اہل القبور کی دعا